رکھتے بکری ایسے ہو جاتی جیسے جان ہی نہیں ہے، سانس بھی ایسے نہیں لیتی تھی کہ حضور کی بے ادبی ہو جائے۔ یہ حدیث موجود ہے۔ اب محدثین نے اس پر وضاحت فرمائی، وہ فرماتے ہیں یہ کیوں ہوتا تھا؟ جب حضور گھر میں ہوتے تھے تو بالکل ادب کے ساتھ بیٹھی رہتی، حرکت بھی نہیں کرتی تھی، دوڑنا اچھلنا تو دور کی بات ہے، اور جو ہی حضور گھر سے نکلتے تھے اچھلنا کودنا شروع کر دیتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ جب حضور گھر میں ہوتے تھے تو حضور کے ادب کی وجہ سے حرکت بھی نہیں کرتی تھی، لیکن جب یار گھر سے نکلتا تھا، اب جس کو دیکھ کر وہ سکون حاصل کر رہی تھی، جس کا نظارہ، جس کا حسن دیکھ کر وہ اپنے دل کی تسکین کر رہی تھی، وہ یار جب آنکھوں سے جدا ہوتا تھا وہ تڑپ جاتی تھی، تڑپ کر حضور کے عشق میں اچھلنا کودنا شروع کر دیتی تھی۔ کب آئے گا وہ یار، پھر دوبارہ میں دیکھوں۔ اس وجہ سے وہ چلتی، اور جو ہی حضور کا دیدار ہو جاتا اسی وقت پھر اسی طرح بالکل چپ کر کے بیٹھ جاتی حضور کے ادب کے لیے۔ یہ تو جانور بھی جانتے ہیں کہ حضور کی ناموس کیا ہے، اور جو گستاخ ہو اس کا انجام کیا ہے یہ تو جانور بھی جانتے ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے الدر الکامنہ اپنی کتاب ہے، تاریخ کے بہت سی واقعات اس میں جمع کیے ہیں 8 صدی ہجری کے، اس کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا، بڑا زبردست واقعہ ہے۔ یہ منگولوں کا زمانہ تھا، منگول جدھر جاتے بستیاں الٹ پلٹ کر جاتے، ہر طرف لاشیں ہی بچھاتے جاتے، بڑے اتھرے تھے، جسے کہتے بہادر، بڑے طاقتور تھے۔ تو عیسائیوں نے سوچا یار اتنی بہادر قوم ہے، اگر یہ ہمارے ساتھ آ جائیں نا تو ہم بہادر بن جائیں، ہماری گیدرنگ زیادہ ہو جائے گی، اور پھر ایسی قوم اگر ساتھ مل جائے پھر تو ہمارا ہی ڈنکا پوری دنیا میں بجے گا۔ ظاہر ہے جس کے ساتھ چند مل جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں میں ہمیشہ بات ہی جاتی ہے، کرسی میری ہے تو میں ہل نہیں سکتا، میرے وکیل انہیں نارے مارا نالے جو ہے، لیکن پتہ نہیں نہ ہوتا ہے کرسی تے صرف آن جان والی شہر ہے، وہ عزت جڑی حضور کے گھر تو لبدی ہے وہ ہمیشہ واسطے ہوندی ہے۔ بے شک اب وہ سوچنے لگے کہ اگر یہ عیسائی بن جائے نا تو پھر کیا ہی بات ہے، ہم تو پوری دنیا پہ چھا جائیں گے۔ میٹنگ بلائی، بہت سے پادریوں کو اکٹھا کیا کہ ان کی ذہن سازی کی جائے، اپنے مذہب کی طرف بلایا جائے۔ اب انہوں نے کام شروع کر دیا تبلیغ کا، اور ان کی تبلیغ کی وجہ سے 40,000 منگول جو تھے نا وہ عیسائیت کی طرف مائل ہوئے کہ ہم ان کا کلمہ پڑھ کر عیسائی بننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی بننے کے لیے تیار۔ جب وہ کو پتہ چلا کہ بڑی برکت ہے ماشاءاللہ، اتنا کام کیتا جی 40,000 جڑے ساڈے نام واسطے تیار، اچھا پھر ایسا نہ کریے کلے نو نانا تسی کلمہ پڑھاؤ، ایک جلسہ کرنے ہیں نا، اتنے ساڈی واہ واہ بھی ہوئے گی نا پوری دنیا دے سامنے، دور علاقیاں دے نال تسی اوتھے جڑا رابطہ کرو، لوگ جمع کرو تاکہ سارے آ کے دیکھن، دیکھو جی اتنی بہادر قوم ہے اور عیسائی مذہب کو مان رہی ہے، ان کو دیکھ کر وہ بھی پھر ہمارے مذہب کی طرف مائل ہوں گے۔ بہت بڑا میدان سجا، سٹیج لگ گیا، پادری سٹیج کے اوپر ہیں، پوپ ان کا تقریر کرنے لگا۔ تقریر کرتے اپنی گفتگو کا رخ اس نے کیا اس نبی کی طرف کہ جو معراج کی رات عیسیٰ کا بھائی امام تھا، جو تمام نبیوں کا سردار اور امام تھا، ان کی گستاخی کرنے لگا۔ اور تاریخ کی کتاب میں ہونا کا قلب سید قریب اس اسٹیج کے ایک شکاری کتا تھا جو بدا ہوا تھا۔ حضرت کون؟ شکاری کتا تھا، ہم جسے سمجھے نادان ہے، اسے بٹے بھی مار دیتے ہیں، سوٹی بھی مار دیتے ہیں، پتہ چل وہ وہاں پر بندہ ہوا تھا۔ جو ہی اس نے حضور کی گستاخی کی نا، اس نے رسہ تڑانا شروع کر دیا جو سنگل اس کے گلے میں تھا، اور سنگل توڑا بھی لیا، گلے میں ہو اور پھر زور لگانا ہو،
گلا بھی کٹ سکتا ہے، جان بھی نکل سکتی ہے، لیکن اس کو اپنی جان کی فکر ہی کوئی نہیں۔ جان نکلتی ہے تو نکل جائے گی۔ اس نے سوچا ہوگا اتنا بڑا میدان ہے، یہاں حضور کا کوئی اور غلام نہیں ہے، تو پھر کیا ہوا، میں بھی تو ان کا امتی ہوں نا، آج اس حق کو میں ادا کرتا۔ اس نے رسہ دوڑایا، چھلانگ لگائی، فواسب القلب علیہ فخمشہ۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کتا اچھلا اور پادری کے منہ پر تمانچہ دے مارا، پنجہ پادری کے منہ پر۔ اس کی دستار کہاں، جبہ کہاں، اسٹیج کے نیچے گر گیا۔ لوگ چھڑانے والے کتے کو 10-20 لوگ پکڑ کر پھر اسی جگہ باندھ گئے، اور مجمع میں آواز آنے لگی، ھذا فی کلامک محمد، اے تو کتا بن کے حضور کو بھونکے تائیں کتا تیرے اتے جھپٹے ہے۔ جدوں مجمع تو آواز آئی نا، اٹھ کے نہیں جی نہیں اے وجہ نہیں کہ میں انہاں دی کوئی گستاخی کی تاں اس طرح ہویا، نا اصل تے اے وے کتا عزیز النفس، ھذا الکلب عزیز النفس، بڑا با غیرت کتا ہے، شریف کتا ہے۔ میں تقریر کے دوران ایسے ایسے کر رہا تھا نا اشارے، تو میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، تو یہ سمجھا کہ شاید مجھے مارنے کا اشارہ کر رہا ہے، اس لیے رسہ توڑایا اور مجھ پر جھپٹا۔ بات یہ تھی اور کوئی وجہ نہیں، لیکن سارا مجمع ان کو تو پتا تھا اصل معاملہ ہے کیا۔ پھر اس نے تقریر شروع کر دی، پھر وہی چلتے پھر گفتگو کے دوران پھر حضور کی گستاخی کر دی۔ کتا بندھا ہوا تھا لیکن باغیرت تھا، اس کو بھی پتا تھا حضور کے گستاخ کا انجام کیا ہونا چاہیے، حضور کی ناموس اور عزت کیا ہے۔ کتے نے پھر سنگل توڑایا، فواسب القلب علیہ مرۃ اخری فقبض درغمتہ حتی قلعها۔ اب کی بار کتا اچھلا اور چک مارا اس کی گردن پر۔ چھڑانے والے بہت ہیں، ڈنڈے مار رہے ہیں،